بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی سورہ لیل کی مختصر سی تفسیر اور اس کا لفظ و لفظ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کا ہم اس سے پہلے کہ لفظی ترجمہ شروع کریں، اس کا شان نزول سمجھیں کہ یہ سورت کس واقعے کے تحت اور کب کیسے نازل ہوئی۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، خاص کر تفسیر مظہری میں، یہ جو میں بیچ بیچ میں کتابوں کے نام لیتا ہوں نا، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھا کریں۔ تفسیر مظہری ایک تفسیر کی اہم کتاب ہے، تو اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لیکن اس کے اندر جو مضامین، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ ان کے بارے میں کیوں نازل ہوئی، اس کے تحت ان تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے پیسوں سے غریب غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غلام باندیا ہوا کرتے تھے اور باضابطہ ان کو لوگ بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 7 غلاموں کو ایک ساتھ خرید کر کے ان کے مالکوں سے آزاد کر دیا۔ اور ان 7 غلاموں کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ 7 غلام وہ تھے، الگ الگ مالکوں کے پاس تھے، جو ایمان میں داخل ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے مالکوں نے، ان کے آقاؤں نے صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کے اوپر ظلم شروع کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ یہ بہت بڑا ثواب کا ایک ذریعہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے اور کرتے تھے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ اچھی عادت تھی کہ وہ غلاموں کو خرید کر ان کے مالکوں سے اللہ کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کمزور اور غریب اور نادار مفلس غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ یہ اور بھی ثواب کا ذریعہ تھا۔ چنانچہ ان کے والد نے، ابو قحافہ نے، صدیق اکبر کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرتے ہی ہو تو ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا کرو جو طاقتور ہوں، بہادر ہوں، جو طاقت اور قوت کے مالک ہو۔ اور وجہ یہ بیان کی اپنے بیٹے سے کہ کل اگر تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو یہ غلام چونکہ تم ان کے اوپر احسان کر رہے ہو، اس احسان کے بدلے میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں اس کا بینیفٹ ملے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا، وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ والد صاحب، میرا مقصد ان کو آزاد کرنے سے یہ نہیں ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ نیک کام کرتا ہوں۔ تو ہمیں کیا میسج ملا کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر کسی کے اوپر ہم کوئی احسان کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس سے ہم کل کے دن کوئی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور کام تو وہ خود آئے گا۔ احسان فراموش سب لوگ نہیں ہوا کرتے۔ تو بہرحال ان واقعات کے تحت یہ سورت اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں نازل کی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو اپنے پیسوں سے خرید کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے جو مؤذن ہیں وہ بھی غلام تھے،
امیہ ابن خلف کے، کس کے غلام تھے؟ ان کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ تو یہ صورت نازل تو ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، لیکن اس میں جو باتیں آئی ہیں، جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی مختصر سی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا۔ دیکھو واو سورت کے شروع میں کئی مرتبہ پیچھے بھی آ چکا ہے نا، قسم کے لیے، تو یہ واو کہنے کے لیے ہے قسم کے لیے، ترجمہ اس لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ قسم ہے رات کی، اللیل نائٹ کو، رات کو بولتے ہیں۔ اذا یغشا، اذا کا ترجمہ جب، جن الفاظ کا ترجمہ پیچھے آ چکا ہے میں نے ان دو کو ایک ساتھ ملا کر کے لکھ دیا، چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہو چکے ہیں وہ الفاظ۔ یغشا کا ترجمہ ہوتا ہے چھا جانا، چھا جانے کا مطلب رات کے، جب رات مکمل طور سے اندھیری ہو جائے، تو ترجمہ کرے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، یہاں بھی واو قسم کے لیے، اور النہار کہتے ہیں دن کو، اور قسم ہے دن کی۔ اذا کا ترجمہ جب، تجلی وہ روشن ہو جائے، یعنی جب دن نکل جائے اور دن کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، واو کا ترجمہ اور ماں کا ترجمہ چیزیں، خلق پیدا کیا اللہ نے، ٹھیک۔ الذکر کا ترجمہ نر یعنی میل، ٹھیک۔ والانثى، واو کا ترجمہ اور انثى کہتے ہیں مادہ، فیمیل، ٹھیک۔ تو ترجمہ کرے اور پیدا کرنے کی قسم نر اور مادہ۔ فارسی زبان میں نر آدمی کو بولتے ہیں، اور انثى ہم نے اس کا ترجمہ مادہ، جو ہمارے اکابر نے کیا ہے وہی لکھ دیا، یعنی مؤنث، لیڈیز، فیمیل۔ ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، ان کا ترجمہ بے شک، بے شک۔ سعیون کے معنی آتے ہیں کوشش، اور کم کا مطلب تمہاری، بے شک تمہاری کوشش، بے شک تمہاری کوشش۔ یہاں کوشش سے مراد ہے اعمال جو ہم کرتے ہیں، جو کہ کوشش سے ہی کیے جاتے ہیں۔ لشتہ میں لام کا ترجمہ یقیناً، اور شتہ کے معنی آتے ہیں مختلف۔ یقیناً یا بے شک تمہاری کوشش مختلف ہیں۔ دیکھو اتنی کا ہم پہلے خلاصہ تفسیر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شروع میں قسم کھائی ہے، اور میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے جس چیز کو بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھا کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس میں، اور جس چیز کو بیان کرنا ہے مضبوط طور سے اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب مکمل طور سے دنیا میں اندھیرا ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی پوری دنیا کے اندر اجالا ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ قسم ہے جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت۔ آگے قسم کھا کر کے بتلایا کہ بے شک تمہاری کوششیں یقیناً مختلف، یعنی اب غور کریں، اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے رات ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا میں چھا جاتی ہے، دن ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا
کہ تم لوگوں کی کوششیں یعنی اعمال تمہارے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اعمال کے مختلف ہونے کا مطلب ہم بالکل آسان سے لفظوں میں یوں سمجھے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جنت والے اعمال کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو گندے اعمال کرتے ہیں، جہنم والے اعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے رات ہوئی دن ختم اور دن ہوا رات ختم، تو اسی طرح جیسے رات اور دن میں فرق ہے، انسانوں کے اعمال میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ ان کی کوششیں کیا ہیں؟ الگ الگ، کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ برے کام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ آگے دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا کا ترجمہ تو رہا، فا کا ترجمہ ہوتا ہے صرف فا کا تو، اما کا ترجمہ رہا، بہرحال جسے ہم بول دیتے ہیں۔ من کا ترجمہ وہ شخص، اعطا جس نے دیا، جس نے دیا، واتقا واو کا ترجمہ، اور اتقا کا ترجمہ ڈرا، یعنی جس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیا اور وہ اللہ سے ڈرا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وصدقہ میں واو کا ترجمہ اور صدقہ کا ترجمہ تصدیق کرنے کا مطلب بات کو مانا، بالحسنى بہترین بات کی، یعنی اس نے بہترین بات کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے، لِلْيُسْرَى جنت میں۔ کیا ترجمہ ہوا؟ تو ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے جنت میں۔ اس کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الہند کا مطلب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیں گے۔ شیخ الہند کس کو کہتے ہیں؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی، فریڈم آف فائٹر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے۔ ابھی اس کی ہلکی سی ہم وضاحت کر لیں گے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوشش کا تذکرہ کیا اوپر، کہ انسانوں کی کوششیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، کچھ الگ کوششیں کرتے ہیں اور کچھ الگ کوششیں کرتے ہیں۔ اب آگے اس کوشش کے اکارڈنگ انسانوں کے اللہ نے دو گروپ کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ کتنے گروپ کا؟ دو گروپ۔ پہلا جو گروپ ہے اس کی 3 خوبیوں کا ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 گروپ ہوئے انسانوں میں کوشش کرنے کے اعتبار سے۔ پہلے گروپ میں 3 خوبیوں کا ذکر ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اعطا، مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ انسان جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، خرچ کیا۔ اور دوسری خوبی وہ ڈرا، یعنی اللہ سے ڈر کر اس نے زندگی گزاری۔ اور تیسری خوبی وصدق بالحسنى، بہترین بات کی اس نے تصدیق کی۔ بہترین بات سے مراد ہے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کلمہ طیبہ، یعنی اس نے ایمان کو مانا، ایمان کو ایکسیپٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے قبول کیا اور اس کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا۔ تو یہ 3 خوبیاں ہوئی پہلے گروہ کی، پہلے گروپ کی 3 کوالٹیز کا تذکرہ۔ اور جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، آگے فرما دیا اس کے بارے میں، ہم اس کو دھیرے دھیرے جنت میں لے جائیں گے۔ اور وہ جو میں نے ابھی بتلایا، حضرت نے ترجمہ کیا، ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے۔ یعنی جو انسان یہ 3 کام کرے گا، اللہ کے راستے میں مال کو دے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، ایمان کو ایکسیپٹ کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق دیں گے۔ اس کو نوٹ کریں، ایسے اعمال کی، ایسے کاموں کی اللہ توفیق دیں گے کہ وہ اعمال اور وہ کام اس کو مرنے کے بعد جنت میں پہنچے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اچھے کاموں کی توفیق، اعمال صالحہ کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
ہم اگر کسی نیکی کے کام میں مبتلا ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سے اچھے اعمال کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جیسے یہاں پہلے گروہ کے 3 کاموں کا تذکرہ کیا، 3 خوبیوں کا، آگے ایسے ہی دوسرے گروہ کی 3 بدعمالیوں کا، ان کے برے کاموں کا تذکرہ کیا۔ پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ واو کا ترجمہ اور اما کا ترجمہ رہا۔ من جو شخص جس نے بخیلا کنجوسی کی، بخل ہم جانتے ہیں بڑا بخیل آدمی ہے وہ، تو اسی سے ہے جس نے کنجوسی کی، واستغنا اور بے پرواہ بنا۔ آگے بھی بتلائیں گے تفصیل۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ واو کا ترجمہ اور کذبہ اس نے جھٹلایا، بالحسنى اچھی بات، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے، للعسرا دوزخ میں، اوپر تھا للیسرا، صرف یا اور عین کا فرق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے عربی زبان، ایک لفظ کے بدلنے سے ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کی 3 بدعمالیوں کا ذکر کیا، ان کی 3 گندی حرکتوں کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک، پہلی کیا ہے ان کی گندی حرکت، ان کا برا کام بخیلا، کنجوسی کرنا۔ کنجوسی کرنے کی تفسیر میں یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنے مال میں اتنی کنجوسی کرے کہ وہ مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی نہ دے، سمجھ میں آیا؟ تو بخیلہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ جو مال میں کنجوسی کرے، یعنی اتنی کنجوسی کہ جو فرض ہے زکوٰۃ دینا وہ اس کو بھی ادا نہ کرے۔ اور دوسری بدعمالی کیا ہے ان کی؟ واستغنا، وہ بے پرواہ بنا۔ بے پرواہ کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے دیا تو وہ بس اپنے بارے میں ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب مجھے نہ اللہ کی ضرورت، نہ مجھے دین کی ضرورت، اور نہ مجھے اچھے اعمال کرنے کی کوئی ضرورت، بس اپنے بارے میں ہی وہ کہ مجھے سب کچھ مل گیا، اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور نہ مجھے کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ تیسری ان کی بدعملی، وہ جھٹ لائے اچھی بات کو۔ اوپر آ چکا ہے، اچھی بات کا مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ کو وہ کیا کر دے؟ جھٹ لا، اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کو نکار دے کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کہاں لے جائیں گے؟ ہے نا؟ یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم شیخ الہند کے مطابق دیکھیں تو ہم اس کو تنگی کے لیے سامان دے دیں گے، یعنی جو آدمی ان 3 گندے کاموں میں مبتلا ہوگا، کیا ہے گندے کام؟ کنجوسی کرے، زکوٰۃ بھی نہ ادا کرے، اپنے بارے میں ہی سب کچھ بے نیازی کے اندر مبتلا رہے اور کلمے کو بھی ٹھکرا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس انسان کو اچھے اعمالوں کی توفیق نہیں دیں گے، بلکہ اس کو ایسے کام میں لگا دیں گے جو کام اس کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی لیے اس کا یہ ترجمہ مفسرین نے کر دیا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ واو کا ترجمہ اور ما کا ترجمہ نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، اذا کا ترجمہ جب، تردہ وہ کھڈے میں گرے گا۔ مطلب اس کا بالکل واضح ہے، یعنی جس مال کی اس نے محبت میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی تھی، کنجوسی کی وجہ سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، یہ مال اس کو کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اور جب اس مال کی وجہ سے اس کو
کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کے گڈھے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ مال اس کو جہنم کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ مضمون آپ نے سورہ ہمزہ میں بھی پڑھا ہوگا، الذی جمع مالہ وعدہ، کہ جو مال کو بار بار جمع کرتا ہے، شمار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو توڑ پھوڑنے والی آگ میں ڈال دیا۔ تو قرآن کے اندر مضمون مختلف انداز میں بار بار آتا رہے گا۔ آگے دیکھیں، ان علینا للہدی، بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، للہدا راستہ دکھانا۔ دیکھو اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب اور فرض نہیں ہے، اللہ دنیا کا مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ قرآن میں ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن یہاں ترجمہ کیا لکھا؟ بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا۔ تو ذمے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم اگر کسی کو راستہ بتلا بھی دیں کہ بھئی یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو اس راستے کی توفیق اللہ ہی دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ مضمون آیا انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہدایت کی توفیق اللہ نے اسی کو کہا کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے، یعنی یہ کام ہمارا ہے، ہم دیتے ہیں ہدایت، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، واو کا ترجمہ اور ان کا ترجمہ بے شک، لنا ہماری ملک میں ہے، یعنی ہمارے قبضے میں ہے، للآخرہ یقیناً آخرت، والاولی اور دنیا۔ آپ جانتے ہیں آخرت اور دنیا دونوں کس کے ذمہ میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہی ان سب کا مالک ہے اور ان کو اپنے نظام کے مطابق چلاتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کا ترجمہ تو انذرتو میں ڈرا چکا ہوں، تم کو، تو میں تم کو ڈرا چکا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، ٹھیک۔ نارن ایسی آگ سے، تلظا جو بھڑکنے والی۔ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آ چکی ہے یہ بات کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت خطرناک ہے، 70 گنا زیادہ اور سخت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بھڑکنے والی آگ سے تم کو ڈرا چکا ہوں۔ ارے اللہ کے نبی نے دعوت میں، تبلیغ میں یہی تو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، لا کا ترجمہ نہیں، یصلا داخل ہوگا ہا اس میں، الا مگر، الاشقى نہایت بدبخت، یعنی اس جہنم کی بھڑکنے والی آگ میں وہی انسان داخل ہوگا جو بہت زیادہ کیا ہو؟ بدبخت ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے فرمایا الذی کذب وتولی، الذی جس نے، کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، یعنی وہ بدبخت جہنم میں داخل کیا جائے گا جس نے اللہ کو، اس کے رسول کو، کلمے کو، ایمان کو، اسلام کو جھٹلا دیا اور منہ موڑا، یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان سے، اسلام سے منہ موڑا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے، لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ سوال، کہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں ایمان والا بھی تھا لیکن اس کے گناہ زیادہ تھے، اگر وہ توبہ نہ کرے، ایسے ہی مر جائے
اور اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر اس کو سزا دے کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پڑھا ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے، سب جانتے ہیں۔ تو اس آیت کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ صرف جو لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں، صرف وہ جائیں گے جہنم میں۔ اور بعض احادیث میں یہ سب ہے کہ ایمان والے بھی جو گنہگار ہوں گے، اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں اور اللہ مہربانی نہ کرے تو وہ بھی جائیں گے، چاہے ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ سوال ہوا تو اس کا جواب، مختلف جوابات ہیں۔ سب سے عمدہ یہ ہے کہ دراصل جو ایمان والے ہوں گے ان کو جنت سے پہلے اگر گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا بھی جائے گا تو وہ وقتی طور سے ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں اس سے مراد جہنم میں جانے سے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا فرق تو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہاں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا، اور وہاں جو وارد ہوئی ہے احادیث میں یہ بات، وہاں ان کو وقتی طور سے سزا کے لیے ڈالا جائے گا، پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ واو کا ترجمہ اور، سین کا ترجمہ ہوتا ہے اب یا عن قریب، اور آگے فرمایا بچا لیا جائے گا اس انسان کو الاتقا جو نہایت پرہیزگار ہوگا، یعنی جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خشیت ہوگی، اس کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکا ستھرا ہوتا ہے، یعنی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ الاتقا سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ نہایت پرہیزگار تقوی والے انسان تھے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد خاص طور سے کرایا۔ لیکن اگرچہ مراد ہیں وہ، مگر اس سے وہ تمام انسان مراد ہوں گے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ کوالٹی اپنے اندر اختیار کریں، یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، واو کا ترجمہ اور، ماں کا ترجمہ نہیں ہے، لِأَحَدٍ کسی کے لیے، عِندَهُ اس کے پاس، من نعمہ کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دے رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر چاہتے ہوئے، وجہی خوشنودی، ربی اپنے پروردگار کی، الاعلیٰ جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب یعنی آنے والے وقت میں جلد ہی یرضیٰ راضی ہو جائے گا۔ مراد ہے اس سے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مطلب اس کا بہت آسان ہے کہ کسی انسان کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہو۔ اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ آپ نے جن غلاموں کو آزاد کیا تو ان غلاموں کا صدیق اکبر کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جس کے بدلے میں وہ یہ کام کر رہے ہو، کہ بھئی اس آدمی کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے جس کے نتیجے میں آپ اس کو آزاد کر رہے ہو۔ کوئی احسان و احسان نہیں ہے، صرف اپنے رب کی جو کہ اعلیٰ ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، اور وہ عنقریب راضی ہو جائیں گے۔
کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ آیتیں اگرچہ ان کے بارے میں ہیں، لیکن جن جن انسانوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ سب اس کا مصداق بنیں گے، یعنی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر کے اللہ ان کو راضی فرما دیں گے۔ تو یہ اس صورت کا لفظی ترجمہ ہوا اور مختصر سی تفسیر ہوئی۔ اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں کوشش کرے ہم وہ سب اختیار کرنے کی۔ خاص کر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا جو بھی نیکی کا کام کرے اس میں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، گھمنڈ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑے گناہ ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور خاص طور سے اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔